बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं और आज जो बयानात दिए गए हैं दोनों पार्टी रहनुमाओं की जानिब से या दोनों जमातों के तर्जमानों की जानिब से, वो इस बात का सबूत हैं कि इनका इत्तेहाद एक ख़ास शख्सियत की वजह से था, ख़ास मकसद के लिए था और अब इनके मामलात आपस में काफ़ी गंभीर हो गए हैं। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का एक इजलास होता है और उसमें बड़ी शिद्दत के साथ जो लड़ाई है, बयानियों की जो तकसीम थी, एक नाम नयाद बयानिया था नवाज शरीफ का, जिस पर उन्होंने उस बयानिए को ख़त्म करके NRO 2 ले लिया और अब दोबारा वो बयानिया बनाना चाहते हैं। उनको नज़र आ रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ना सिर्फ वो कमर बाजवा की रिटायरमेंट के बाद बल्कि उन्होंने कमर बाजवा की रिटायरमेंट से पहले ही ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। हसन अयूब वो उनको लीगी साफ़ी कहा जाए तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में या जो आज तक जितने भी हमारे अदालतों में रिपोर्टर्स थे वो सारे के सारे इनके साथ जुड़े हुए थे, मुस्लिम लीग नून के साथ। सुप्रीम कोर्ट के जितने रिपोर्टर्स हैं, बाकी जो हाई कोर्ट्स के थे, ये तो 3-4 साल पहले आके जो एक दूसरा बयानिया है, जो अवाम का बयानिया था, जो एक्चुअल जो चीज़ें थी कौम के सामने रखने का बयानिया था, वो आ गया और उन्होंने आके इनको मात दी है। नहीं तो ये एक ही बयानिया अदालतों में बैठकर सुनाते थे। अब वो कैसे उनको बड़ी तकलीफ हो रही है और वो इस मामले पर जो मरीम नवाज का बयानिया है और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, अब वो कामरान खान के साथ लड़ पड़े हैं, क्योंकि कामरान खान एक जर्नैल का नाम लेते हैं। उस पर उनको इतराज़ है जी कि कामरान खान को अपनी साफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, वो इस मामले में इन्वॉल्व ना हों। इस वक्त मामला बड़ा टची हुआ पड़ा है और कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस वक्त अगर कोई सेटिस्फाई है और आराम से बैठकर इनका तमाशा देख रहा है तो वो इमरान खान है और अवाम पाकिस्तान है। बाकी ये जो इम्पोर्टेड इत्तेहाद था वो आज एक दूसरे के गले पड़ गया है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और इमरान खान की तरफ से आज एक अहम इजलास बुलाया गया है अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत का। 26 नवंबर के हवाले से भी फैसले किए जाएंगे और दूसरी चीज़, इमरान खान जमान पार्क में बैठ कर जो पाकिस्तान की सियासत को देख रहे हैं और अगले दिनों में, इसी अगले हफ्ते में जो अहम तब्दीली होने जा रही है कमान की, और उसमें सदर पाकिस्तान का जो किरदार है और उस सदर पाकिस्तान के किरदार पर जो तकलीफ शुरू हो गई है जरदारी माफिया को, उनको वो सारी चीज़ें भी अब नज़र आ रही हैं और इनके मामलात तेज़ी के साथ क्योंकि ख़राब होते जा रहे हैं हुकूमत में बैठे लोगों के। इस वजह से इमरान खान ने आज एक अहम इजलास बुलाया है और ये ज़मान पार्क में इजलास है। उसमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और बाकी तमाम जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मौजूद होगी और इजलास में रावलपिंडी में हकीकी आज़ादी मार्च पहुंचने का टाइम के हवाले से डिस्कस किया जाएगा और वहां से अगला जो लहमल है उसके हवाले से डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि 29 नवंबर को कमर बाजवा साहब की रिटायरमेंट है और 26 नवंबर को इमरान खान का लॉन्ग मार्च है, तो उस हवाले से बड़ी अहम चीज़ें हैं जो डिस्कस की जाएंगी। और फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान 26 नवंबर को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आज के इजलास में भी बड़े फैसले सामने आएंगे। जबकि दूसरी तरफ इस 7 माह में जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी, जिसके बारे में इमरान खान ने कहा कि आपने कभी नहीं सोचा था कि जो आप लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं ये मुल्क का कितना बेड़ा गर्क करेंगे और मुल्क की जो मईशत है उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। अब जो एक 7 माह के जो मुआशी इशारिये हैं वो सारे के सारे मनफी में आए हैं। 7 माह में तमाम मुआशी अदाद शुमार उलट पुलट हो गए हैं और सरमायाकारी, बरामदात और ज़र मुबादला ज़खायर में शदीद कमी वाक़ हुई है। और इस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से 73 करोड़ डॉलर निकाल लिए गए हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 46% सरमायाकारी भी घट गई है। ज़राए का यह भी कहना है कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 27% घट गए हैं। गुज़श्ता 7 माह में स्टेट बैंक के ज़खायर 2.8 अरब डॉलर कम हुए होकर 7.9 अरब डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के जो ज़र मुबादला ज़खायर है वो भी 6% कमी के बाद 34 करोड़ डॉलर कम होकर 5.8 अरब डॉलर रह गए हैं। हमारे मुल्क को इन्होंने इतना तबाह बर्बाद कर दिया है कि इतनी तबाही तो कोरोना के दिनों में नहीं आई थी। इमरान खान ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया था। इमरान खान को क्या चाहिए था? इमरान खान को कोई इक़्तिदार नहीं चाहिए था। उसने वो सारा कुछ तब देख लिया था जब ये मुख्तलिफ बड़े ओहदों पर बैठ कर नहीं देख सकते थे।
اس کو تکلیف یہ تھی، وہ یہ ایک ہی بات رونا روتے تھے اور ان کو عوام کی تکلیف تھی، اور وہ کہتے تھے کہ خدا کے لیے یہ تماشا نہ کریں، یہ تماشا ملک کو بہت مہنگا پڑے گا، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ قوم کو قوم یہ دن آج دیکھ بھی رہی ہے۔ اور جو عمران خان کہتے تھے اور شوکت ترین کو بھیجا تھا کہ خدا کے لیے جا کے ان کو سمجھائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک کے ساتھ، ملک کے اوپر رحم کریں، عوام کے اوپر رحم کریں، لیکن جن کو رحم نہیں آیا تھا آج عوام بھی ان کے ساتھ رحم نہیں کر رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اب مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر میں 19% کمی ہوئی ہے۔ زر مبادلہ ذخائر 32 ارب ڈالر کم ہو کر 13.7 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ 7 ماہ میں ڈالر 40.3 روپے مہنگا ہو کر 223 روپے تک جا پہنچا ہے۔ یہ مہنگا تو 245 تک گیا تھا، یہ تو اب آ کے 223 پر ہے، اس کے باوجود 40% مہنگا ہوا ہے ڈالر، 40 روپے۔ گزشتہ 7 ماہ میں مہنگائی بھی دگنی ہو گئی ہے۔ مہنگائی کے بڑھنے کی شرح 13.4 سے بڑھ کر 26.6% ہو گئی ہے، ڈبل مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ 7 ماہ میں پٹرول 35 روپے مہنگا ہو کر 225 روپے لیٹر ہو گیا ہے، جبکہ ڈیزل 85 روپے مہنگا ہو کر 235 روپے فی لیٹر پر پہنچ گیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امپورٹڈ حکومت، کیونکہ عمران خان کے دور میں تو جو پٹرول تھا وہ 150 پہ تھا، اصل میں تو یہ 100 روپے بڑھا ہے، لیکن یہ ایک جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے جو لکھا ہے کہ جی کس طریقے سے پٹرول مہنگا ہوا ہے اور کس طریقے سے ان 7 ماہ میں اس امپورٹڈ حکومت نے یہ سارا کچھ کیا، یہ فیصد بتایا جا رہا ہے۔ اپریل 2022 میں برآمدات 2.7 ارب ڈالر تھی، جبکہ اکتوبر 2022 میں وہ 2.3 ارب ڈالر ہو گئی۔ اتنا بڑا نقصان ہوا ریاست کو۔ اپریل 2022 میں ٹیکسٹائل برآمدات 1.76 ارب ڈالر تھی، جو اکتوبر 2022 میں 1.42 ارب روپے ڈالر رہ گئیں، 1.42 ارب ڈالر ہو گئیں۔ اپریل 2022 میں سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر 3.1 ارب ڈالر تھی، جو اکتوبر 2022 میں 2.2 ارب ڈالر ہو گئیں۔ اور ساتھ اپریل آپ اندازہ لگائیں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے 3.1 سے 2.2 رہ گئیں، جبکہ جو ترسیلات زر ہیں، جبکہ اپریل 2022 میں بینکوں کا شرح سود 5.2% سے بڑھ کر 15.5% تک جا پہنچا ہے۔ اور جو پٹرول ڈیزل ہے آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً 100 روپے سے زائد کی مہنگائی ہوئی ہے ان 7 مہینوں میں، اور 100 روپے سے زائد مہنگا کیا گیا ہے۔ اور یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے سر پر مسلط کی گئی، یہ رجیم چینج آپریشن ہوا، اس میں 2 کام ہوئے۔ NRO 2 مل گیا، نیب قانون ختم ہو گیا، اوورسیز پاکستانیوں اور EVM کا قانون الیکشن ایکٹ سے ختم ہو گیا، اور مریم نواز بری ہو کے باہر چلی گئی، شہباز شریف اپنے کیسز میں سے بری ہو گئے، فضل الرحمان سرکاری جہازوں پر سیر کر رہے ہیں۔ بس یہ ہوا ہے، اس کے علاوہ قوم کو کیا ملا ہے سوائے رسوائی کے، غربت کے، تکلیف کے اور تباہ و بربادی کے کچھ بھی نہیں ملا۔ اور آج جو اس امپورٹڈ رجیم چینج آپریشن کے اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ڈائریکٹر ہیں، وہ بے عزت ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عوام کو بہت تکلیف دی گئی ہے، اور عوام کی جو بد دعائیں اور آہیں ہیں وہ ان سب کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ اب دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ مسلم لیگ نون کی لڑائی ہے۔ اس میں 2 بیانیے جو ان کے تھے، ایک تو نام نہاد بیانیہ تھا نواز شریف کا۔ نواز شریف کے بیانیے میں یہ تھا کہ نواز شریف کہتے تھے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور ووٹ کو عزت دو کیا نعرہ لگانا چاہیے۔ اب یہ میں اور آپ اور یہ پوری قوم جانتی تھی کہ یہ جو نواز شریف کا بیانیہ تھا یہ بھی دکھاوے کا بیانیہ تھا، یہ صرف پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے تھا۔ جو خود ووٹ سے آیا نہیں ہے کبھی، جو خود ضیاء الحق کی نرسری سے آیا ہے، اس نے کیا خواہ کسی ووٹ کو عزت دینی تھی؟ بہرحال مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا ایک بیانیہ تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں عوام میں پذیرائی بھی مل رہی تھی، اور مریم نواز کے جلسوں میں بھی لوگ آ جاتے تھے۔ اس کے بعد جو شہباز شریف کا قصور یہ ہے کہ وہ سامنے جا کے بوٹ پالش کرتے ہیں، نواز شریف اور مریم نواز کی چھپ چھپا کے بوٹ پالش کرتے ہیں، اتنا فرق ہے۔ شہباز شریف نے کیا کیا؟ شہباز شریف نے جا کے بوٹ پکڑے اور وہ وزیر اعظم بن بیٹھا۔ اب شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد تمام جو اختیارات انجوائے کیے ہیں وہ نواز شریف نے کیے ہیں۔ اب جب ان کو لگا ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو اب ان کو دوبارہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نظر آ رہا ہے۔ قوم یہ جانتی ہے یہ سارا ڈرامہ ہے۔ شاید کوئی اکا دکا لوگ پہلے
ان کے میڈیا کے ذریعے اور ان کے بیانات کے ذریعے یہ کہہ دیتے تھے ووٹ کو بیانیہ دے کی عزت، ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا اس کو مان لیتے تھے، اب قوم ان کو نہیں مانتی اور قوم ان کو بیوقوف، اب ان کے اپنے لوگ بیوقوف نہیں بنیں گے، قوم تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون میں یہ لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے، اور ذرائع کی یہ خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں شہباز شریف کی طرف سے یہ اور شہباز شریف گروپ کی طرف سے یہ گلہ کیا گیا ہے کہ سارے اختیارات لے کے ساگ ڈار کو دیے گئے ہیں، اور جو مریم نواز گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارا جو بیانیہ تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا اگر آپ وہ بیانیہ بچاتے تو اس وقت آپ لندن میں نہ بیٹھی ہوتی اور نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ نہ ملا ہوتا اور نیب کیسز میں آپ کو رہائیاں نہ ملی ہوتی۔ تو اس وجہ سے جو ہم نے کیا اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں انہی کے ساتھ لگے رہنا چاہیے، چونکہ اب ایک ان کا اختلاف آ گیا، اختلاف ایک نام پر آ گیا، نواز شریف جو نام چاہتے ہیں وہ باقی نہیں چاہتے، اس میں زرداری بھی وہ نہیں چاہتا۔ زرداری اور بلاول زرداری نے کل صدر پاکستان کے ذریعے ایک پیغام دیا نواز شریف کو کہ آپ پنگا نہ لیں، اور اس پر پھر یہ فواد چودھری نے تو کہا تھا کہ جی یہ صدر پاکستان کو نہیں کہا گیا، یہ کسی اور کو پیغام پہنچایا گیا، ٹو whom اٹ may concern، یہ وہ کام ہوا۔ تو آج عطا تارڑ کی جانب سے بھی کھل کر یہ بات کی گئی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ بلاول زرداری کو اہم تعیناتی کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں دینے چاہیے، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو بھی صدر پاکستان کی سمری روکنے کے حوالے سے بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب ان کو خطرہ تو ہے کہ صدر پاکستان سمری روک سکتے ہیں، اور یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ صدر پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، سمری روکنے کا بھی ان کو ڈر ہے، سمری روکنے سے کوئی ریٹائر ہو جائے گا یہ بھی ان کو ڈر ہے۔ اب یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے کہ پہلی دفعہ وزیر اعظم کا معاون خصوصی مذمت کر رہا ہے وزیر خارجہ کی کہ آپ کو یہ ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ اب بتائیں کہ کیا یہ جو اگلا ہفتہ ہے اس ہفتے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کا جو امپورٹڈ جو بنانے والا تھا جب وہ خود چلا گیا یا جا رہا ہے تو پھر یہ اتحاد کیسے رہے گا؟ اور ان کا اتحاد، اور تبھی الیکشن کمیشن نے پھر اگلے الیکشن کی بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور اس سارے اس میں پاپولیرٹی بھی گین کر کے عمران خان بیٹھا ہے اور اگلے الیکشن کی تیاری کر کے بھی عمران خان بیٹھا، اور ان جماعتوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔